کے دن آباد کرو. 4:30 بجے اٹھ کر ہماری بیوی جامن پکاتی ہے, سیویاں پکاتی ہے, خیمہ پکاتی ہے, لیکن 5:30 بجے اٹھ کر ہمارے گھر کا مرد آ کر عید کے دن نماز نہیں پڑھتا. کیا ہوگی؟ کیا اسی عیدوں سے ہم کو کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملتا. بزرگ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی عید کے دن بل بلا کر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اے شبلی آج عید کا دن ہے, کیوں روتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا موقع, اچھا کھانے کھلانے کا موقع. حضرت شبلی نے فرمایا کیا کہوں, رونا اس لیے آتا ہے لوگ عید کی خوشی میں خدا اور خدا کے رسول کو بھول گئے. بھولے کہ نہیں بھولے ہمیں؟ یہ تو 100 150 200 سال پہلے کی بات. آج کے زمانے میں حضرت شبلی ہوتے روتے نہیں, کھکار کے تھوک کے چلے جاتے. فرماتے ہیں حضرت شبلی کیا کروں, لوگوں کو دیکھتا ہوں عید کی خوشی میں خدا اور خدا کے رسول کو بھول گئے. کتنے نوجوان ہمارے ایسے کہ عید کی نماز سے پہلے داڑیاں منڈاتے ہیں. منڈانا تو حرام, اگر منڈانا چاہے کم از کم 2 رکعت عید کی واجب پڑھ کر منڈا لیتا. اس سے پہلے منڈا کر عیدگاہ کو جاتا ہے. تیرے قدم سے عیدگاہ ناپاک ہو رہا ہے, تیرے قدم سے عیدگاہ والوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے, تیری نحوست عیدگاہ میں پڑ رہی ہے. نیا پینٹ شرٹ پہننے کے بجائے پرانا جبہ پہن کر چلا جاتا. دیکھ عیسائیوں سے عبرت لے, ہندوؤں سے عبرت لے. وہ اپنی عید مناتے ہیں تو اپنا لباس پہنتے ہیں, تو اپنی عید مناتا ہے اپنا لباس نہیں پہنتا. عید کے دن پورے سفید کپڑوں میں جاتے, عید کے دن پورے داڑھیوں میں جاتے, عید کے دن پورے رومال پہن کر جاتے, عید کے دن پورے شاہ و جلال کے ساتھ جاتے, عید کے دن 1 آدھا گھنٹہ پہلے عیدگاہ کو جا کر انتظار کرتے. نہیں, امام صاحب آ کر کھڑ کو نماز کا طریقہ بولے تو بھی ایسا بھاگلے کو آتا ہی کسی کی مارنے جا رہا ہے. میں 1 آدھا گھنٹے 9:30 بجے وہ عیدگاہ میں نماز, 8:30 بجے وہ عیدگاہ میں نماز, 10 بجے وہ عیدگاہ میں نماز. تو 10 بجے جہاں ہے 9:30 کو چلے جاؤ, 8 بجے جہاں ہے 7:30 کو چلے جاؤ, 8:30 بجے جہاں ہے 8 بجے چلے جاؤ. انتظار کرو, خدا کی مغفرت کا انتظار. کسی دروازے میں بھیک ملنے کا اعلان, کہیں لون پاس کر رہے ہیں, کوئی منسٹر کوئی تحفہ دے رہا ہے, پہلے جا کر کھڑے رہتے ہیں. منسٹروں کا منسٹر, داتاؤں کا داتا, سخیوں کا سخی, کریموں کا کریم, رحمان رحیم. عید کے دن فرماتا ہے فرشتوں تم ہٹ جاؤ, میرے بندے کھلے میدان میں آ کر مجھ سے مغفرت مانگتے ہیں, جانتے ہو میں ان کو کیسی مغفرت دیتا ہوں, عیدگاہ سے باہر قدم پڑنے سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں. یہ اجر لینے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جانے میں ہم کو کیا نقصان؟ نہیں. اطمینان سے عید کے دن بولتا ہوں سنو, عید کے دن اطمینان سے اٹھو, فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے غسل کر لو, فجر کی نماز پڑھو, مسجد میں بیٹھے رہو, اشراق کی نماز پڑھو. عید کے دن اشراق نہیں ہے, بیٹھے رہو. اس کے بعد جہاں عیدگاہ کو جانا اس سے پہلے گھر کو آؤ, اچھے کپڑے پہنو, اطمینان سے سرما لگاؤ, عطر لگاؤ, نیا کپڑا استعمال کرو. پیغمبر فرماتے ہیں عید کے دن اگر نیا ہے تو نیا پہننا, اگر نیا نہیں تو پرانے کپڑے کو دھو کر اچھا بنا کر پہننا, استری بھی کر کر پہنو, کیونکہ آج کے زمانے میں وہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے. کیسے؟ استری کرنے والوں کو جو گریڈ ملتا ہے, جھلڑی والے کو وہ گریڈ نہیں ملتا. اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اچھے ایسے جاؤ جیسے پورے فیشن کے ساتھ. کیوں استری کی بات میں کر رہا ہوں؟ بغیر استری کے جاتے ہوئے ساس کے گھر میں شرم, دکان کو جاتے ہوئے شرم, تو عیدگاہ کو جاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. عیدگاہ معمولی نہیں. اطمینان سے سرما لگاؤ, اطمینان سے عطر لگاؤ, اپنے مرد بچوں کو بھی ساتھ لے لو, تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ. ایک راستے سے جاؤ, دوسرے راستے سے آؤ, تمہاری گلی سے قریب ہے عیدگاہ, ذرا سر کر پھر لے کر جاؤ, پھر ادھر سے ادھر آؤ. 4 قدم چل کر جانے کا راستہ ہے تو چل کر جاؤ. غیروں کو تمہارا اتحاد دکھاؤ, غیروں کو تمہارا اتفاق دکھاؤ.
غیروں کو تمہارے چہروں کا نور دکھاؤ، غیروں کو تمہارے خدا سے بھیک مانگنے کا انداز بتاؤ، ہو سکے تو ہاتھ میں عصا بھی لے کر جاؤ، پیغمبر عیدگاہ کو عصا لے کر جاتے تھے، ہو سکے تو ہاتھ میں مسواک بھی پکڑتے ہوئے جاؤ، غیروں کو بتاؤ تم تلوار سے مقابلہ کرو ہم مسواک سے مقابلہ کریں گے، تم تلوار سے مقابلہ کرو ہم عصے سے مقابلہ کریں گے، تم تلوار سے مقابلہ کرو ہم آنکھوں کے آنسو سے مقابلہ کریں گے، پورے جاہو جلال کے ساتھ ایسا بہترین عطر استعمال لگا کر جاؤ غیروں کے ناک تمہارے خوشبو سے معطر ہو جائے۔ مسلمان کتنا قیمتی خوشبو لگا رہا ہے، چپل 800 روپے کی لیا، عطر لیا تو 10 روپے کا باٹل لے رہا ہے، نکر وہ بھی VIP کا لے رہا ہے، 70 پر 5 روپے 80 روپے کی نکر، عطر کتنے کا لے رہا ہے؟ 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ اچھا عطر کوسا ہے؟ جنت الفردوس، مجموعہ، جنت النعیم، بہترین عطر لے کر، اچھا عطر لے کر بچوں کو لگا کر جاؤ، ایسا قیمتی عطر لو کہ آج لگائے تو کم از کم دوبارہ دن تک خوشبو رہے۔ عید کے دن پھر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھو، امام صاحب جیسے بولتے ہیں، کتنے کی لوگ عید کی نماز توجہ سے نہیں پڑھتے، سجدے کی تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، رکوع کی تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر تکبیر جیسے نماز پڑھنا ویسے نماز نہیں پڑھتے، اتحیات چھوڑ دیتے ہیں، عید کے دن نبی کا درود بھول جاتے ہیں، دعائیں معصورہ بھول جاتے ہیں۔ کتنے کے ایسے مسلمان نماز ہوئی، سلام پھیرے، برشیدہ اٹھا کر بغل میں پکڑ لیے، بچوں کا ہاتھ پکڑ لیے، دعا بھی نہیں مانگتے، آ جاتے ہیں باہر، دعا مانگ کر آتے، تقریر سن کر آتے، خطبہ سن کر آتے، نہیں ایک بچہ نہیں ہلنا، بچوں کو ساتھ بٹھاؤ، خود بیٹھو۔ عید کی جب نماز ہوتی ہے ضروری نہیں ہے آپ کو مصافحہ کرنا، ہاں میرا بھائی مل گیا، خوشی کا اظہار، مسرت کا اظہار، مصافحہ کرنا ہے تو کرو، لیکن اشتہار پہ بھروسہ نہ کرو، نامقول بے وقوف علماء ہے وہ، ان کو معلوم نہیں مسئلہ۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں پروف دے رہا ہوں، کتابیں اٹھا کر دیکھو، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اغلاط العوام کے اندر لکھتے ہیں عید کے دن اگر کوئی آدمی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ ہمیں پھر کون سا مصافحہ کر رہے ہیں؟ اور ضروری سمجھ کر، ثواب سمجھ کر مصافحہ نہیں کرنا، عید کے دن مصافحہ، ورنہ تم ثواب سمجھو یا نہ سمجھو، پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کر کر مصافحہ ملتا ہے، ایک مسلمان اپنے ہاتھ کو وہ مسلمان کے ہاتھ میں، وہ مسلمان اپنے ہاتھ کو یہ مسلمان کے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث۔ لوگ اشتہار لگاتے ہیں عید کے دن مصافحہ کرنا بدعت۔ کیسی بدعت؟ عید کے دن مصافحے کو سنت سمجھ کر رہا ہے تو بدعت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت سمجھ کر نہیں کرتے تھے۔ ہمیں جو ملتے ہیں عید مبارک بول کر مل رہے سو، خوشی کر رہے سو، ایک دوسرے کو معانقہ جو کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر نہیں۔ ارے کیوں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عید کے دن لوگوں سے مصافحہ اس لیے کرتا تھا، نہیں معلوم کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ میرے ہاتھ کو لگ جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ مجمع میں کون اللہ والا ہے، کیونکہ عید کے دن ولیہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ابدال نماز پڑھنے آتے ہیں، خطب نماز پڑھنے آتے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک اللہ والے کا ہاتھ عید کے دن ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کتنی بڑی خوش قسمتی۔ ثانیہ مرزا گئی تو ہاتھ ملاتا، کوئی کرکٹر آیا تو ہاتھ ملاتا، کوئی ہیرو آیا تو ہاتھ ملاتا، آج تک اشتہار نہیں لگائے کمار سامی کو مصافحہ کرنا حرام، یہ مولوی صاحب اشتہار نہیں لگائے، کونسر کو مصافحہ کرنا حرام نہیں لگائے۔ عید کے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مصافحہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بدعت۔ ایسے مولوی صاحب کو عید کے دن جا کر السلام علیکم مولوی صاحب، وعلیکم السلام، مصافحہ کرو تو ہاتھ بڑھائیں گے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس میں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تم اپنے طرف سے مصافحہ نہ کرو، اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے تو اس کے مصافحے کو جھڑکو بھی مت، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور ایک مسلمان کا دل توڑنا جائز نہیں۔ اشتہار لگاتے ہو عید کے دن مصافحہ کرنا بدعت ہے، تو پھر تمہارے عید کے دن بریانی پکینا کیا وہ واجب ہوا؟ حضور کے زمانے میں عید کے دن بریانی پکتی تھی، حضور کے زمانے میں عید کے دن
کھانے سیویاں بنتے تھے. حضور کے زمانے میں عید کے دن پوریاں بنتی تھی. بولو عید کے دن پوریاں پکانا بدعت, لگاؤ اشتہار. عید کے دن بریانی پکانا بدعت, لگاؤ اشتہار. اگر دم ہے کیوں مناتے ہیں بریانی؟ خوشی بول کر اچھا کھا رہی, خوشی بول کر مل رہی. سمجھ میں نہیں آنے والے مولویوں کو نہیں معلوم کہ وہ مسجد کے ذمہ دار کیسے ممبروں پر چھڑا دیتے ہیں. کتابیں کھول کر پڑھو, حسد میں آ کر امت کے مزاج کو نہ توڑو. ایک موقع ہے دشمنی کو دور کرنے کے لیے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے جا کر ملتا ہے. ایسے موقع پر بدعت, یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. میں بولتا ہوں یہ جائز نہیں ہے تو بتاؤ اب جو کپڑے پہنتے ہیں نا اشتہار لگائے کیا؟ وہی میں پوچھتا ہوں.